محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر کٹ گیا مسلم کا سر لیکن نہ آیا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر لاش کوفہ میں گری تھی بعد میں مسلم تیری لاش کوفہ میں گری تھی بعد میں مسلم تیری پہلے سر شبیر نے اپنا گرایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر رو پڑا عباس کا سر دکھ کرے مسلم میں جب رو پڑا عباس کا سر دکھ کرے مسلم نے جب برسرے بازار بابا کو بلایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر اے خدا شوہر کا غم میں یوں نہ بیٹھے پھر کوئی اے خدا شوہر کے غم میں یوں نہ بیٹھے پھر کوئی جیسے قسمت نے رقیہ کو بٹھایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر راہ کوفہ جانتی ہے جب تماچوں سے گری راہ کوفہ جانتی ہے جب تماچوں سے گری سوگ مسلم کا سکینہ نے منایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی ہے خون مسلم کی مہک اس طرح ظالم نے لاشیں کو پھرایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر دیکھ کر مسلم کی آنکھیں خون روتی رہ گئی دیکھ کر مسلم کی آنکھیں خون روتی رہ گئی میری دائی میرے کھری زینب کا سایہ ریت پر اس طرح زہرا نے دامن کو بچھایا ریت پر اس طرح زہرا نے دامن
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى اسمه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نشان 42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے کے ساتھ نہ ملاؤ. خبردار حق میں باطل کی مکسچر نہ ہو، آمیزش نہ ہو. باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ، باطل کو حق کی صورت نہ دو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر علم ہے تمہیں کہ یہ حق ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ پہلے حکم دے رہا ہے نہ حق کو باطل سے ملنے دو، نہ حق کو چھپاؤ. اگر تم کو علم ہے تو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اگر کسی نے حق کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہوگا، اور اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ اس نے حق ادا نہیں کیا حق کو چھپا کر. یعنی حق الیقین ہے، جس کو چھپایا جائے تو وہ باطل میں آ جاتا. یہ عجیب حکم ہے پروردگار کا. باطل حق کا لباس نہ پہنے. باطل اگر عریا ہو جائے، بے نقاب ہو جائے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کربلا کی آواز بھی یہی ہے جو قرآن کی ہے، حق اور باطل. عزیزو، کوفے میں کیا تھا؟ حق اور باطل.
باطل نقاب اوڑھے ہوئے کوفے میں داخل ہوا. حق کا لباس پہن کر ابن زیاد آیا اور جب باطل بے نقاب ہوا اڑیا ہوا تو اب ظلم و جور شروع ہوا. یہ سب تکبر کی نشانی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ابن زیاد کو کیا تھا؟ تکبر غرور تھا نا. تو تم سب میری صفتیں اپناؤ. اللہ سب کو کہتا ہے, ہم کو کہتا ہے کہ ان کی صفتیں اپناؤ. وہ رحیم ہے, تم بھی رحیم بن کر دکھاؤ اپنی حیثیت میں. وہ تو اللہ ہے. میں رحمان ہوں, تم رحمانیت بتاؤ. میں کریم ہوں, تم کرامت بتاؤ یا کریمی بتاؤ. میں غنی ہوں تو تم بھی غنی بن کر دکھاؤ. مگر ایک صفت ہے, وہ متکبر. یہ ایک صفت اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے رکھی ہے, جو المتکبر. اور وہ تکبر بوسٹ کرنا, غرور کرنے والا دوست نہیں ہو سکتا. آپ دوست نہیں رکھتا اسے, اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو متکبر ہے. واللہ لا يحب المتکبرین. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, تکبر کی ایک سنی عالم نے مثال دی. عجیب فنومینا ہے. وہ لکھتا ہے اور اس نے بیان بھی کیا ہے, causes of arrogance, یعنی تکبری کی کیا وجہ ہے, کیا کوز ہے. جب بھی تکبری کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے یہ تو امیر کیا کرتے ہیں. تکبری صرف امیر کے لیے ہوتی ہے, پیسے والوں کے لیے ہوتی ہے. ہم تو ہے ہی غریب, ہم کہاں سے تکبر کریں گے. میں تو ہوں نوکری والا آدمی. یہ شیطان کا وسوسہ اور وار ہے. اہل سنت والے لکھتے ہیں تکبر کے 8 ریزنز ہیں. اس میں جو اس لسٹ میں جو 8 ہے, مال تیسرے نمبر پہ آتا ہے, پہلے نمبر پہ نہیں آتا. اہل سنت لکھ رہے ہیں تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ علم ہے. جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے تو اس کو باقی لوگ سب جاہل لگتے ہیں, چاہے دنیاوی علم ہو یا علم لدنی ہو یا علم اسلامی ہو. جو لگتا ہے وہ چھوٹا لگتا ہے. صرف اور صرف میں عالم ہوں, باقی سب جاہل ہے, اسے کچھ نہیں آتا. عجیب روایت ہے, کمال کی روایت ہے. من قال انا عالم فهو جاہل. کہا میں عالم ہوں, جب وہ کہا میں عالم ہوں تو اصل میں وہ جاہل ہے. علم ضرور سیکھے, مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. یہی تکبر کی نشانی ہے. 5ویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جا رہے تھے, راہب نے پوچھا, وہ جانتا نہیں تھا امام کو, لیکن جب پوچھنے لگا تو امام نے کہا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو کہا آپ عالموں میں ہے یا جاہلوں میں ہے. امام کا ایک خوبصورت جواب اس کا جواب ہے. امام نے نہیں کہا میں جاہلوں میں ہوں. اگر جاہلوں میں کہتے تو معصوم کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی. کہا میں عالموں میں سے نہیں ہوں, یعنی اپنے کو سیف رکھا. میں عالموں میں سے نہیں ہوں اور جاہل بھی نہیں ہوں. اسی لیے معصوم سے پوچھا گیا آپ عالم ہے, تو مولا نے جواب دیا میں عالم نہیں
जाहिल आलिम नहीं बल जाहिल भी नहीं हूँ। दूसरा रीज़न तकब्बुर का, इबादत। शैतान बड़ा मरदूद है, बड़ा वसवसा करेगा। 5000 साल की इबादत उसने ज़ाया की है, तो वो इबादत ही में खलल डालेगा। इतनी इबादतें पढ़ो, इतने रोज़े रखो, इतने नमाजें पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो किस नीयत से पढ़ो कि मैं सबसे इबादत गुजार हूँ। ये शैतान का एक वार है मेरे अजीज़ों। मैं पहली सफ में आऊँगा, लोग मुझे देखें कि मैं कितना इबादत गुजार हूँ। ये शैतान का वसवसा है, इबादत रोकता नहीं है। अब बंदा इबादत करने लग गया है तो उसको तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। जब बंदा नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, सदका दे, तहज्जुद पढ़े, मगर उसकी नीयत ये है कि लोग मुझे देखें, लोग कैसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है, कैसा बड़ा सखी और रोज़ेदार है। खालिसतन लिवजहिल्लाह नहीं होती, वहाँ अमल ज़ाया हो जाता है। एक रिवायत है, आपने दिया सदका, आपने दिया सदका, उसने लिया सदका। कैसे दिया? मेरा मुंह इस तरफ है, हाथ बढ़ा के दे दिया मैंने सदका। उसकी विकारत को, उसकी गरीबी को तू देख रहा है, फिर भी मुंह फेर रहा है। कल किसको पता है तू भी कंगाल हो जाएगा। तो जाया हुआ। सदका दिया तो सही, लेकिन फिर वो पूछते हैं, या अल्लाह मैं इस महीने सदका दिया, और मौला फरमाते हैं सदका देने से जान बच जाती है, उम्र में तूलानी होती है, आफत बलियात दूर होते हैं। मगर मेरे साथ तो सब कुछ ये होता है, मैंने सदका दिया है, लेकिन मेरे अजीजों सदका किस तरह दिया है? सदका इस तरह दो जैसे अली ने दिया है। सदका रुकू में दिया था, दे सकते थे कयाम की हालत में। आया था साहिल, कौन साहिल था? फरिश्ता था, इंसान था, मगर आया था साहिल मांगने के लिए। अली दे सकते थे खड़े होकर कयाम की हालत में, मगर दिया रुकू की हालत में। आप अली का फलसफा समझे? अगर अली का फलसफा समझ में आ जाएगा तो सदका दुरुस्त हो जाएगा। अली झुक के देते हैं, झुका के नहीं देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, नानी हैदरी या अली। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकब्बुर में मुब्तला करके ज़ाया करवाता है शैतान। इबादत ज़रूर करते हैं, इबादत ज़रूर करते हैं, मगर ज़ाया हो जाती है। तीसरा रीज़न तकब्बुर का, अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूँ, माल। अब यहाँ माल आया है, तो माल में होता क्या है? मैंने एक मजलिस इमाम रज़ा की अगले साल पढ़ी थी, उसमें 5 नशे बताए थे इमाम अली ने मस्जिद में, मस्जिद कूफा के मिंबर पर। उसमें से एक शुक्रुल माल था। शुक्र यानी नशा, माल यानी पैसा या कोई भी चीज़, इल्म का नशा, गमन का नशा, ताकत का नशा। लेकिन शुक्रुल माल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मेरे अजीज़ों, शुक्रुल माल, आज माल है कल नहीं है, कहाँ से तुम आओ शुक्र करते हो? ये नशा उतार के नमाज पढ़ के आओ। सिर्फ कुरान की आयत है कि तुम मस्जिद में या नमाज की हालत में, नशे की हालत में न आओ, लेकिन नशे में उसमें शराब नहीं कहा है। मेरे मौला ने पूछा सलमान से, ऐ सलमान, सबसे बड़ा नशा, सबसे ज्यादा नशे वाली चीज कौन है? तो सलमान कहता है, मौला जुर्अत करता हूँ, शराब है। तो कहा, अब मैं तुझे 5 नशे बताता हूँ, इसमें से एक नशा माल का था, उसको कहा जाता है शुक्रुल माल। मेरे अजीजों, एक लफ्ज कह के आगे बढ़ जाऊं,
شکر المال کی وجہ سے خاندانی دولت مند ہونا ہو رہا ہے، اور پیسے دنیا میں پا کر حلال و حرام کی کوئی جائز نہیں، حلال و حرام سے کمایا ہوا وہ مال شکر المال ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، کیا کیا ہے کہ ایک مرتبہ مال آیا، گمن آیا، شکر المال چڑھ گیا نشہ۔ ایک ایسا وقت آیا جب وہ انسان لائق نہیں رہا منہ دکھانے کے لیے، ایسا گر گیا ہے، گواہ ہے میرے بزرگ، ایسا گر گیا ہے بزرگ، گواہی واپس لے سکتا ہے خدا اگر دے سکتا ہے تو۔ بس میرے عزیزوں، چوتھا نمبر پہ حسب و نسب۔ حسب و نسب، بڑا خاندان رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے، میں قریش سے ہوں، میں اس سے ہوں، بڑا خاندان، بڑا نام، مشہور فیملی، ہم تو بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ اس کا خاندان نیچا ہے، اس کا خاندان غریب ہے، مگر رسول تو یہی مٹانے آئے تھے میرے عزیزوں۔ کوئی فرق نہیں ہے عرب میں اور عجم میں، کوئی فرق نہیں ہے قریش میں اور مہاجر میں میرے عزیزوں، یہی تو فرق تھا رسول اللہ میں۔ ہم واپس جاہلیت کے زمانے میں آ گئے ہیں، یہ نہ حسب و نسب کے چنگل میں۔ تاریخی خطبہ فرمایا، شاندار اعلان کیا، اسلام آیا ہے اس لیے یہ حسب و نسب کا تفکر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے، اسی لیے جب مدینے میں آئے تھے اس کو انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا ہے، اس کو اس کا بھائی بنایا ہے۔ علی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ تو بس میں انتظار کر رہا تھا، آ میرے گلے لگ جا، میرا اخی ہے، میرا بھائی ہے۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے خاندان پر ناز نہ کرتا ہوں، حسب و نسب کی وجہ سے میرا خاندان سب سے افضل ہے، لیکن دیکھو میرے عزیزوں، اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ ہوتی ہے، کبھی وہ ایسی غلطی کرتا ہے یہ حسب نسب والا جو اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتا ہے، ایسی پکڑ ہوتی ہے جو ایک غلطی کرنے سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، جیسے میں نے کہا کوفے میں یہ حسب و نسب، میں امیت خاندان سے ہوں، میں جبر کرنے والا ہوں، اور ایک طرف مسلم ابن عقیل حسن اختیار سے آئے تھے، ایک طرف جبر تھا، دوسری طرف محبت تھی۔ بس ایک لفظ کہہ کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں۔ حسب و نسب کی بات کرتے ہو نا، تو رسول کے حسب و نسب سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایک آقا ہے حسین، دو وفادار بھائی ہیں، عباس جیسا وفادار اور مسلم جیسا وفادار۔ دیکھو جہاں بھی حسین کا جلوس نکلے گا وہی عباس وفادار کا علم آگے آگے ہوگا، بلکہ عباس کے علم کے بغیر جلوس نامکمل ہے۔ اور دوسرا، حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے نا، ہم ہر مجلس کے بعد، مصائب کے بعد آج بھی پڑھیں گے، مسلم کو یاد کرتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آپ کو پتا ہے میرے عزیزوں، ہم آسانی سے سلام کر لیتے ہیں، نیاز کھا لیتے ہیں، مگر مسلم نے اس وقت سلام کیا جب جلاد کا خنجر تہے تیغ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے پورا دن رن میں گزارا ہے عاشور کا۔ مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا،
کی جب خبر حسین کو پہنچی ہے تو حسین کے چہرے پر ایسی افسردگی تھی، ایسا غم تھا جو پورے واقعے کربلا میں نہیں تھا حسین کے چہرے پر۔ مسلم سلسلہ واقعے کربلا کا پہلا شہید، ہاں عزاداروں میں کیسے بتاؤں، مسلم لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گئے، ناتوانی کے سبب سے ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ اب اشکیا چاروں طرف سے پتھر برسانے لگے، کوٹھے پر سے آگ پھینکنے لگے، مسلم کو دھوکے سے گرہے میں گرایا۔ ظالم نزدیک آ کر کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، ایک ایسی تلوار منہ پر ظالم نے ماری، ارے ہونٹ کٹ گئے مسلم کے، ہاں بس مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو کوٹھے پر لے جاؤ، قتل کر دو، اور جلاد مسلم کو کوٹھے پر لے گیا۔ مسلم نے جلاد کو پوچھا کیا تو صاحب اولاد ہے؟ مسلم کو اپنے بچے یاد آ گئے، 10ویں کو سب بچوں کو جمع کریں گے، گلے لگائیں گے، تحفے دیں گے، مگر بھائی مسلم، ارے مسلم کوٹھے پر گرفتار ہے، بچے گلیوں میں کوفے میں گھوم رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، بس آخری جملہ، یہی کوفہ ہے، یہی کوفے والے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم کا سر قلم ہوا، ارے جلاد نے لاش کو کوفے میں پھینک دیا، ارے کوٹھے سے گرتے ہی چور چور ہو گئی، مگر میں کہوں گا مسلم سے تیری لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا پیروں میں رسی باندھ کر جو کنویں